بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ تم پر ایسے حاکم مقرر ہوں گے کہ ان میں بھلی باتوں کے ساتھ ساتھ بری باتیں بھی ہوں گی۔ اب جس شخص نے ان کی بری باتوں پر اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا، وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، اور جو دل ہی دل میں کڑتا رہا وہ بھی بچا رہا، لیکن جو ان کی بری باتوں پر خوش ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ رہا وہ ہلاک ہوا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ ایسے حاکموں کے ساتھ ہم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، جب تک کہ وہ لوگ نمازیں پڑھتے رہیں۔ اس روایت سے یہ معلوم رہنا چاہیے کہ اسلام نے اطاعت شعاری کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں آراء کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر قابل سے قابل اور صالح سے صالح شخصیت کے ساتھ دوسرے شخص کو اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لہٰذا اگر یہاں ہر اہل و نااہل کو ہر بات پر نکتہ چینی اور اختلاف کرنے کی آزادانہ اجازت دے دی جائے تو نظام حکومت قائم رکھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حد خود صاحب شریعت کی جانب سے مقرر کر دی جائے، لیکن اس سے قبل یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ یہ خطاب کس ماحول میں تھا اور کن کو تھا۔ یہاں متکلم بنفس نفیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تمام روئے زمین کے چیدہ اور سب سے پاکیزہ نفوس قدسیہ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اس وقت کے معاشرے کی بلندی کا حال پوچھنا کیا ہے۔ ہر متنفس خدا ترس، بنی نوع انسان کا ہمدرد اور مجسمی ایثار ہے۔ معصیت، خود غرضی اور انسانوں کے ساتھ بدسلوکی اگر کہیں نظر آئے بھی تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ توبہ و استغفار، تضرع اور ابتہال کا شور مچا ہوا ہے۔ نافہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کا کام صرف مسجدوں میں پڑے رہنا تھا، اور ان ظالموں کو اتنا بھی نظر نہیں آتا کہ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب کہ اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور اینٹوں کے بجائے اس میں مسلمانوں کے سر، اور پانی گارے کے بجائے مسلمانوں کے خاک و خون میں غلطہ جسم بنیاد میں رکھے جا رہے تھے۔ وہ نمازی ضرور تھے، مگر ایسے نمازی تھے کہ اگر عین جنگ کی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جاتا تو اپنے رب کے سامنے وہی صف آرا ہو جاتے، اور ٹھیک اسی وقت دشمنوں کے مقابلے کے لیے سرگرم رہا کرتے۔ حاکم و محکوم، مولا و غلام، امیر و غریب میں کسی جگہ کوئی فرق نظر نہ آتا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے صالح معاشرے کا حاکم کتنا بڑا صالح شخص ہونا چاہیے، اور اگر بدقسمتی سے کوئی غیر صالح حاکم مسلط ہو جائے تو اس کے متعلق صلاحیت کی شرائط میں کہاں تک نرمی کی جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ دین سب کا سب ہی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن نماز کو دینی ارکان میں جو حیثیت حاصل ہے، اس کو ایسا سمجھیے جیسے کہ وہ بانس جو درمیان خیمہ میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اگر گرا دیا جائے تو سارا خیمہ نیچے آ پڑتا ہے۔ گویا کہ خیمے کی نہ صورت قائم رہتی ہے اور نہ اس کے تاننے کا جو مقصد تھا وہ باقی رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی صالح معاشرے کا حاکم بددینی میں اس نوبت کو پہنچ جائے کہ اس کو اقامت صلاۃ جیسے فریضے کی بھی پرواہ ہی نہ رہے، تو کیا وہ ایسے صالح معاشرے کے لیے قابل برداشت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے جو تمکن فی الارض اور حکومت اسلامی کے اہم فرائض بیان کیے ہیں وہ ان الفاظ میں ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا، اور وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دے ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور حکم کرے بھلی کام کا اور منع کرے برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کو زمین کے کسی ٹکڑے پر اطمینان اور شوکت کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو ان کے فرائض میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اس سرزمین میں صرف اتنا ہی نہیں کہ خود نمازیں پڑھیں بلکہ صحیح طریقے پر نمازوں کے پڑھنے کا عام دستور طاقت کے ساتھ قائم کر دے اور مالیات کے سلسلے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرے اور معاشرے کی پوری اصلاح کرنے کے لیے عمدہ باتوں کے احکام نافذ کرے اور تمام فواحش و منکرات کی جڑ اکاڑ کر پھینک دے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ معاشرہ بگڑتے اس نوبت کو جا پہنچے کہ جو شخص نمازی ہو الٹا اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگے اور اس پر آوازیں کسی جانے لگے، تو کیا اب بھی حاکم کی اطاعت سے دستکشی کے لیے یہی حد مقرر کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ان حالات میں اسی حقیقی حد کو باقی رکھا جائے تو بہت ممکن ہے کہ ہماری بدقسمتی سے ایک بے نمازی حاکم کے بجائے دوسرا اس سے بدتر بے نمازی حاکم بیٹھا ہوا نظر آئے۔ اس لیے حدیثوں کو سمجھنے کے لیے صرف لفظوں کا رٹنا کافی نہیں بلکہ بہت سے امور اور مصالح کا سامنے رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ ان حالات میں یہ سوال باقی رہتا ہے تو اچھا پھر وہ حد کیا ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں کے حاکم کا قابل عزل ہونا ضروری قرار پائے؟ تو اس کے جواب کے لیے اس وقت کے معاشرے کا جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ اس لیے کوئی ایک جواب نہیں دیا جا سکتا بلکہ یہ معاشرے کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہے گا، اگرچہ آخری جواب وہی ہوگا جو حدیث میں مذکور ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے جس سے مذکورہ بالا مضمون کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے اور اس آخری حد کی متعین کرنے میں بڑی حد تک مدد ملتی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سنیں گے اور مانیں گے، فراخی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، غرض کے ہر حالت میں، اور اس بات پر بھی کہ اگرچہ ہماری حق تلفی کی جائے اور دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دی جائے، اور اس پر کہ ہم سچی بات کا اعلان کرتے رہیں گے جہاں بھی ہو اور کسی ملامت کرنے والے کی ہرگز پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ ہم میں جو شخص حکومت کا اس وقت اہل ہوگا اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ڈالیں گے، ہاں صرف اس صورت میں کہ جب کلم کلہ کفر نظر آنے لگے، اور وہ بھی ایسا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس کھلا ہوا ثبوت موجود ہو۔ اس حدیث سے اس بات کی اہمیت دریافت کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی زمانے میں مسلمانوں کا حاکم بدقسمتی سے ایسا شخص منتخب ہو جائے جس کے دل میں شریعت کا لحاظ و پاس باقی نہ رہے، تو اسلام اندرونی خلفشار کے بجائے اس ناقابل برداشت فساد کو کہاں تک برداشت کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب معاملہ اسلام کی سرحد سے نکل کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے تو اب اس کا نام ہی اسلامی حکومت باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو نقصان ہو یا نفع، ان کی سیاست بنے یا بگڑے، اس کے برداشت کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔